آج میرے مخاطب ماں اور باپ یعنی والدین۔ آج ہم بات کریں گے ان پازیٹیو الفاظ کی طاقت پر جو ماں باپ اپنے بچوں سے بولتے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق وہ بچے جن کے والدین پازیٹیو اور حوصلہ افزا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان بچوں میں اعتماد، ہمدردی اور فیصلہ سازی آ جاتی ہے۔ یہ الفاظ بچے کے ذہن کو محفوظ بناتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچیں اور تعریف میں کنجوسی نہ کریں۔ ماں باپ کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دعا کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ بچوں کے دل پر لکیر بن کر نقش ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو بدلنے کے لیے بڑے بڑے کام نہیں، صرف نرم الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو 9 حیرت انگیز باتیں بتاؤں گی جو بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز۔ آئیے میں اب آپ کو 9 حیرت انگیز باتیں بتاتی ہوں جو کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کرنی ہے۔ پہلی بات، وہ میرے خیال میں آپ سب کو پتہ بھی ہوگی، وہ ہے کہ بچوں سے کہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی آئی لو یو۔ یہ جملے بار بار اور سچے دل سے کہیں۔ بچے یہ مختصر جملہ جو ہے روزانہ اور بار بار سننا چاہتے ہیں، بلکہ سن کر وہ تھکتے ہی نہیں ہیں۔ چاہے جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، یہ جملہ ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے جملہ؟ وہ ہے مجھے تم پر فخر ہے، I am proud of you۔ یہ جملہ صرف اس وقت نہیں کہنا جب وہ کوئی بڑا کارنامہ کرے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی اسے ضرور یہ کہنا ہے کہ I am proud of you۔ وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مہربانی سے پیش آتا ہے۔ تو فخر جو ہے وہ صرف کامیابی پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کے ساتھ جو اس نے کام کیے اس پر بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ تم مجھے خوش کر دیتے ہو۔ بچہ جو ہے جب اسے پتہ ہو تو اسے یہ کہ میری موجودگی جو ہے وہ والدین کو خوش کر رہی ہے، تو بچہ جو ہے اپنے بچپن میں ہی یعنی وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری تو بڑی ویلیو ہے۔ اور یہ جملہ آپ اکثر جو ہے وہ کہا کریں۔ اور اسے ایک جملہ اور جو بڑا ضروری ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، اگر غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اور یہ غلطی کرو گے تو تمہیں کچھ سیکھو گے۔ اس جملے کی وجہ سے بچہ جو ہے پورے اعتماد اور مضبوط بنے گا، اور مزید کوشش کرنے سے بھی نہیں ڈرے گا۔ کئی بچے ہوتے ہیں نا کہ غلطی کی تو بچے کو ڈانٹ پڑ گئی اور وہ مزید کوشش نہیں کرتا، لیکن جب آپ اسے کہیں گے تو کوئی بات نہیں، اسی طرح تو آپ سیکھو گے، بس پھر بچہ غلطی بھی ہو گئی اور مزید سیکھنے کی طرف بھی وہ مائل ہو جائے گا۔ اور جب بھی بچہ بات کرے اپنا کام چھوڑ دے، فون کر رہے ہیں تو فون جو ہے وہ نیچے رکھ دے، اور اسے کہیں کہ بیٹا میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کی بات توجہ سے سنیں۔ جب بچے والدین کو اس طرح متوجہ دیکھیں گے تو وہ ساری زندگی اطمینان سے رہیں گے اور توجہ حاصل کرنے کے لیے چیخیں گے نہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ بچے جو ہوتے ہیں پیرنٹس کی توجہ لینی ہو تو وہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کی بات توجہ سے سنیں گے تو ان کی شاؤٹنگ ختم ہو جائے گی۔ اور بچے سے یہ کہیں کہ تم میرے ساتھ سیف ہو، محفوظ ہو۔ آپ کو تو اس بات کا علم ہے کہ بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، کہیں جائیں کسی اجنبی جگہ پہ تو ایسے لگتے جیسے وہ سیف نہیں ہے۔ تو جب آپ انہیں کہیں گے کہ بچوں تم ہمارے ساتھ ہو اور بالکل سیف ہو، تو بچے کے لیے یہ لفظ جو ہے بڑا پرسکون لگتا ہے۔ انہیں یہ لفظ جو ہوتا ہے وہ جذباتی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو تو آئی ایم سوری کہنے سے نہیں گھبرانا۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ انا کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں بنانا، بلکہ آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ اسے کہیں گے کہ آئی ایم سوری تو آپ کے احترام میں اضافہ جو ہوگا، اور انہیں پتہ چلے گا کہ انسان کو کیسے عاجزی سے رہنا ہے۔
بڑے لوگ جب یہ کہیں گے نا کہ آئی ایم سوری تو ان میں عاجزی جھلکتی ہے، تو بچے بھی یہ والی کوالٹی جو ہے وہ سیکھ لیں گے. اور پھر بچے سے کہنا ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے. بچہ جب اسے کہیں گے کہ یقین ہے تو یہ یقین جو ہے ان کی اندرونی آواز بن جائے گا. اور جب بچے اپنی قابلیتوں پر شک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ کام کر نہیں سکتے، تو یہ حوصلہ افزا پیغام بن جائے گا ان کا. وہ سمجھے گے کہ ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہے ان کے کانوں میں گونجا کریں گے. تو یہ ایک اور لفظ جو آپ نے اسے کہنا ہے، تھینک یو. یہ لفظ جو ہے وہ صرف بڑوں کے لیے نہیں، چھوٹوں کے لیے بھی. چھوٹا چھوٹا انہوں نے کام کیا، انہوں نے مدد کی، انہوں نے کوشش کی، تو اس سے باہمی احترام آپس میں کہ تھینک یو کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ بچے جو ہیں اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا کھلونا خریدا گیا، کون سے کپڑے خریدے گئے. وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کس طرح پیار سے انہیں ڈیل کیا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، اعتماد کے ساتھ پیش آئے، حوصلہ افزا جملے کہیں. پھر یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسے انسان بنیں گے کہ جس کے لیے کسی اور ٹوٹکے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے وہ ماں باپ بنے جن کے الفاظ بچوں کے لیے مرہم بن جائیں. اور میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز. اور میں کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو میرے یوٹیوب چینل نانو کی ڈائری پہ جائیے، میری ویڈیو دیکھیے. انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کے بہت سے پرابلمز حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ اسکرین کی طرف دیکھیں، میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پہ آپ اپنا کاؤنسلنگ سیشن جو ہے وہاں پہ بک کروا سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کیجئے، اور اگر اس کو آپ دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح ڈیل کریں. اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں موٹیویشنل وہ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے کا شرف حاصل کریں.